الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهيات القائم بالحق بڑھائے ظہور امام صاحب العصر والزمان بلند تر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صلوات پڑھ لیجئے بسم اللہ حاضرین مجلس اپنی ان اگلی دونوں نشستوں کو کل کی گفتگو کے ساتھ مسلسل کرتے ہوئے جو آپ کے ساتھ جو ہے کلام کریں گے اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے اللہ کسی کو مس نہیں کرتا کسی چیز کو چھوتا نہیں ہے جب اللہ چھوتا نہیں ہے مس نہیں کرتا تو نظام توحید میں یہ چیزیں اللہ کے ساتھ منسوب کیسے ہو جاتی ہیں جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں یعنی ہم نے دیکھا کہ نظام توحید اللہ کا جو ہے وہ ایک نظام ہے جس میں چیزیں نسبت کے ساتھ بلند ہو جاتی ہیں جہاں پر نسبت بلند ہے وہاں پر درجہ بلند ہے تب اللہ کسی چیز کے ساتھ مس نہیں کرتا تو چیزیں کس کے ساتھ تمسک ہوتا ہے تو نسبت ہو جاتی ہے بلند ہوتی ہیں جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں مطلب ہم لوگ جو ہے وہ اللہ کے نظام میں چیزوں کو نسبت دینے کے اہل نہیں ہمارے قدموں سے مس ہو کر چیزیں شعائر اللہ نہیں بنے گی ہمارے قدموں سے مس ہو کر چیزیں جو ہے وہ دوسروں کے لیے تبرک نہیں بنے گی لیکن کوئی نظام تو ہے نا کہ جہاں چیزیں مس ہوتی ہے اور ہونے کے بعد وہ چیزیں جو ہے وہ تبرک بن جاتی ہیں اللہ اکبر کوئی نظام تو ہے تو ہمیں اسی نظام میں نظر آ رہے ہیں بی بی ہاجرہ کے قدم جہاں پتھروں کو مس کیا تو وہ شعائر اللہ ہو گئے اسی طریقہ پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کہ جب وہ پتھر کو مس کیا تو وہ اللہ کی آیت ہو گیا تو جو ہاتھ ہے تو اب اللہ کے نظام میں چیزیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر بلند ہوتی ہے کسی تمسک سے کسی کی نسبت سے یہ جو نسبت دینے والی ہستی ہے
اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. یعنی جو چیزوں کو نسبت دے رہا ہے وہ وسیلہ ہے. اسے ارشاد فرمایا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ اے لوگو اللہ اکبر آپ تقوی اختیار کرو مومنو اور اللہ کی بارگاہ میں اس نظام نسبت کو پہچانو. خلاف قرآن کیوں پاک؟ کیونکہ خلاف قرآن کی نسبت کتاب قرآن سے ہے. اور کتاب قرآن کیوں پاک؟ کاغذ تو وہی ہے پریس والا، لیکن اس کاغذ کی نسبت قرآن کے الفاظ کے ساتھ. اور الفاظ کیوں پاک؟ کیونکہ ان کی نسبت زبان رسالت کے ساتھ. اور زبان رسالت کیوں پاک؟ کیونکہ ان کی نسبت وحی کے ساتھ ہے. اور وحی جو رسول پر نازل ہوئی وہ کیوں پاک؟ کیونکہ اس کی نسبت اللہ اکبر اللہ کے اس نظام نور کے ساتھ ہے جہاں پر روح الامین حرکت کر رہا ہے. اور روح الامین کیوں پاک؟ کیونکہ وہ باب مدینۃ العلم کا بھکاری ہے. اور باب مدینۃ العلم کیوں پاک؟ کیونکہ وہ مدینۃ العلم پر لگا ہوا ہے. اور مدینۃ العلم کیوں پاک؟ کیونکہ وہ اللہ کے درود کی عطا میں ہے. ہو جا جائے اللہ اکبر. یعنی اللہ کے پورے نظام میں اللہ کی ذات کے ساتھ جو غلاف قرآن کا تمسک ہے وہ نسبتوں کی وجہ کے ساتھ ہے. اور جہاں جہاں نسبت ہے وہاں وہاں جو ہے اس کا مقام احترام قائم ہوتا جا رہا. اللہ اکبر. تو یہ جو نسبت دینے والا یہ ہے وسیلہ. ہر چیز اپنے تمسک وسیلہ کی وجہ سے بلند ہوتی ہے. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے بلند ترین وسیلہ محمد اور آل محمد ہے. برائے خوشنودی ہے محمد و آل محمد بآواز بلند اللہ اکبر. اس علاقے کی بجلی گئی ہوئی ہے ایسے کچھ ویسے پوچھ رہے صلوات پڑھ لے محمد والے کیونکہ آپ کچھ بجھے بجھے لگ رہے ہیں تو اس لیے میں نے بجھا کہ آپ کی توجہات پر شکر گزار. بالکل مختصر گفتگو کا حکم ہے. مصائب پڑھیں گے تھوڑی دیر میں. صرف یہ ہے کہ مصائب پڑھنے سے پہلے فضائل جو ہیں وہ ہماری وہ اللہ اکبر فکری طہارت کو قائم کر دیں. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے مصائب سے پہلے چند جملے فضائل کے کہے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس عقیدت کے سمندر میں کھڑے ہو جائیں گے جو محمد و آل محمد کے لیے ہمارا قریب ترین ہونے کا ذریعہ ہے وسیلہ. اللہ اکبر. یہ بات طے ہے کہ محمد و آل محمد مجلسوں میں آتے ہیں ماتم میں آتے ہیں. یہ صرف شیعہ لوگوں کی بات نہیں ہے غیر شیعہ لوگ بھی اس کے گواہ ہیں. اس لیے جو ہے ابن حجر مکی نے لکھا کہ بی بی ام سلمہ نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا تو وہ حسین کے ماتم میں جو ہے وہ نظر آئے پریشان نظر آئے. مصائب نہیں پڑھ رہا. اللہ اکبر. یعنی یہ قریب ترین ذریعہ ہے. حتیٰ کہ اہل حدیث کے محدث دہلوی نے دلی کی جامعہ مسجد سے دیکھا تو انہیں جو ہے وہ اللہ اکبر امام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ماتمیوں کے درمیان نظر آئے ہیں.
تو پتہ چلا رسول کسی کی نماز میں امامت کرے نہ کرے مگر ماتمی کے حلقے میں رسول ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ماتم قریب ترین وسیلہ ہے محمد والے محمد کے نظام میں، کیونکہ نماز پڑھنے والا ایک اللہ اکبر اپنی دفتری ذمہ داری پوری کر رہا ہے، لیکن جو ماتم کرنے والا ہے وہ اپنی عقیدت کی ذمہ داری نبھا رہا ہے. آپ کی توجہ پر شکر گزار. اللہ اکبر. تو اللہ کے نظام میں جو نسبت دینے والا ہے وہ وسیلہ ہے. ہر چیز پاک ہے مگر پاک ہونے کے پیچھے اس کا تمسک تلاش کرنا ہے. اگر کوئی چیزوں کی طہارت کو بغیر نسبت کے پہچاننے پاک سمجھے بیٹھا ہے تو یہ بے عقلی ہے. وہ نظام طہارت اس کو پاکیزگی نہیں پہنچا رہا. اللہ اکبر. اب اس پورے نظام میں چیزیں پاک ہیں، کعبہ پاک ہے، قرآن پاک ہے، نماز پاک ہے، ساری چیزیں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں. مگر قرآن کیوں پاک ہے، کعبہ کیوں پاک ہے، نماز کیوں پاک ہے؟ توجہ چاہیے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں نماز ہماری وجہ سے پاک نہیں ہوتی، ہم نماز کی وجہ سے پاک ہوتے ہیں. یعنی ہم نماز کی وجہ سے پاک ہوتے ہیں. اور لیکن ہماری نماز کیوں پاک ہے جو ہمیں طہارت دے رہی ہے؟ توجہ چاہیے. اللہ کے نظام میں اس نماز کی نسبت محمد اور آل محمد کے ساتھ ہے. پتہ چلا ہماری نماز کی طہارت کی شرط قربت محمد و آل محمد ہے. کوئی آدمی کتنی نماز پڑھتا رہے لیکن اگر اس کی عقیدت رسول کے ساتھ نہ ہو تو سچا قرآن کیا کہے گا کہ تیری نماز پر اللہ کی پھٹکار ہے. کیونکہ وہ نماز تو پڑھ رہا ہے مگر نماز کی شرط طہارت کو پہچان نہیں رہا. اللہ اکبر. تو اب اسی طریقہ پر کعبہ پاک تو محمد و آل محمد کی وجہ سے، قرآن پاک تو محمد اور آل محمد کی وجہ سے. محمد و آل محمد چیزوں کی وجہ سے پاک نہیں، محمد اور آل محمد کی وجہ سے کائنات میں طہارت ہے. اللہ اکبر. اسے پورے نظام کائنات میں سچے پروردگار نے جو آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ 33 سورۃ الاحزاب کی 33 آیت ہے. اس آیت کو نازل فرمایا تو اہل البیت پر، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. یہ آیت نازل کن پر فرمائی گئی؟ اہل البیت پر. وہ اہل البیت محمد کے اہل البیت نہیں، کیونکہ اگر اہل البیت محمد ہوتا یا اہل بیت نبی ہوتا تو قرآن پر واجب تھا کہ وہ نبی کا لفظ استعمال کرتا. اسے قرآن لکھتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت النبی، کہ نبی کے گھر والوں اللہ تم سے رجس کو دور رکھے. مگر قرآن لکھ کیسے سکتا ہے جب وہی قرآن کہہ رہا ہے قرآن میں تضاد آ نہیں سکتا. اسی قرآن نے تو بتایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اور تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نبی کے گھر والوں میں سے مثال دیتا ہے نوح کی بیوی کی، لوط کی بیوی تھی، یہی تو نبی کے گھر والیاں، مگر مثال دیتا ہے کافروں کے لیے. توجہ چاہیے. یعنی ہے نبی کے گھر والی، 66ویں سورۃ التحریم کی آیت ہے نبی کے گھر والی، لیکن مثال کافروں کی دی جا رہی.
قرآن میں تضاد نہیں ہے. اگر آیت یہ ہو جائے کہ نبی کے گھر والے پاک ہیں تو پھر نوح کی بیوی کی طہارت ماننا پڑے گی. توجہ چاہیے, جاگتے ذہن و کلام کرتے ہیں. قرآن میں تضاد نہیں ہے. اس لیے یہاں پر کیا کہا کہ جو طہارت کس کی ہے؟ جو بیت اہل البیت ہے. اس اہل البیت میں نبی نہیں ہے, نبی خود بھی اہل البیت ہے. پہلے وہ بیت تلاش کیا جائے جس کا اہل ہو کر آیت تطہیر کا مرکز بن دے. اللہ اکبر. وہ بیت کون سا ہے؟ جس کا اہل ہو کر آیت تطہیر کا مخاطب ہو جاتا. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ نبی کے گھر والے نہیں ہیں. آیت تطہیر قرآن پر نہیں اتری. جب آیت تطہیر کی جو ہے وہ صرفی نحوی بحث کی جاتی ہے تو اس کے لیے لکھا شفیع و کاڑوی نے بھی, دوسرے مفسرین نے بھی, کہ صرف اتنا کہہ دیا جاتا لِیُطَہِّرَکُم تو کافی تھا کہ تمہیں پاک کرے. اس کے بعد اللہ نے لِیُطَہِّرَکُم, جس چیز کو اللہ کرنے کا اظہار کرے نا اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کا قرینہ مبالغہ کا ہے. یعنی انداز کیا ہے؟ مبالغہ. کیوں کہ جو چیز اللہ کرتا ہے وہ قدرت خدا کے ساتھ ہوتی ہے, اور جس چیز کو اللہ کرے تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے جہاں پر اللہ کر رہا ہے تو وہاں پر قرینہ مبالغہ کا ہے. لیکن یہاں تک بات کرنے کے بعد رکی نہیں, انہوں نے کہا اس کے بعد کہا لِیُطَہِّرَکُم تطہیرا. تطہیرا میں جا کر اگر پروردگار تطہیرا لکھ دیتا تو یہ بھی مبالغہ ہے. پہلے قرینہ اور پھر اس کے بعد ایک کیفیت میں اللہ کا, اللہ اکبر, بیان میں اضافہ تطہیرا. لیکن تطہیرا بھی تطہیرا نہیں لکھا بلکہ وہاں پر تطہیرا کے اوپر تنوین آئی, تطہیرن. یہ جو تنوین ہے یہ سب سے مبالغہ کی ہے. اب پتہ چلا اللہ کا پاک کرنے والا کرے اہل البیت کو پاک رکھے, اور رکھے اپنے کمال کی طاقت کے ساتھ, اور کمال کی طاقت میں بھی مبالغہ کر کے بتائے. پتہ چلا اس سے زیادہ بڑی طہارت ممکن نہیں ہے. دیکھیں قرآن پاک ہے مگر قرآن کے لیے تطہیرن کا لفظ استعمال نہیں ہوا. کعبہ پاک ہے مگر کعبہ کے لیے تطہیرن کا صیغہ استعمال نہیں ہوا. الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں یہ تطہیرن تطہیرن, یہ اصطلاح یطہرکم کے بعد یہ اصطلاح پورے قرآن میں ایک ہی مقام پر استعمال ہوئی ہے, بلکہ پورے قرآن میں نہیں, اللہ کے پورے نظام کتب میں یہ اصطلاح ایک ہی آیت میں مخاطب کیا گیا ہے. پتہ چلا اللہ نے جب سے کائنات بنائی ہے سب سے بڑی طہارت کا مرکز ان کو رکھا ہے جن کو محمد آج چادر میں لے کے بیٹھا ہے. اللہ اللہ محمد باوا دے بلند اللہ اکبر. تو جن کو محمد سرکار آج چادر میں لے کر بیٹھے ہوئے, پتہ چلا یہ کائنات کی سب سے بڑی طہارت ہے. اگر ان کی طہارت کسی بھی مقام پر کسی سے کم ہوتی, کسی سے بھی کم ہوتی, تو کبھی رسول کی زوجہ کے لیے یہ الفاظ طے نہ کیے جاتے کہ بی بی ادھر سے باہر رہو گی تو تیرے لیے خیر ہے, کیونکہ یہ جو طہارت چادر کے اندر ہے یہ آپ کی طہارت سے بہت بلند ہے.
جاگتے ذرا کلام کرتے ہیں. اور اسی طریقہ پر جبرائیل کبھی بھی پروردگار سے ان کے متعلق سوال نہ کرتا. جبرائیل کا پوچھنا کہ چادر میں کون ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جو چادر میں ہے ان کے کمال سے فرشتے کی فکر آگاہ نہیں ہے. یعنی اگر فرشتے کی فکر آگاہ ہوتی تو پوچھنا پڑتا ہی نہ. اللہ اکبر. فرشتے کی فکر ان کے کمال سے آگاہ نہیں ہے، اور نبی کی زوجہ ان کے کمال سے آگاہ نہیں ہے. جو بھی دیکھ رہے اپنی بساط کے مطابق ان کے ظاہر کا مشاہدہ کر رہا. اب اس مقام پر ہمیں اللہ کے نظام وسیلہ میں قربت پا کر بلند ہونے والوں کا طریقہ نظر آ رہا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سارے رسول برابر نہیں ہے، کوئی ایک سے دوسرے کا درجہ زیادہ ہے. یہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ رسالت دے کر برابر کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ ہر رسول کسی نہ کسی کی نسبت کی وجہ سے رسالت پر آ رہا. جس کی وجہ سے رسالت مل رہی ہے وہ نسبت دینے والا نسبت لینے والے سے بلند ہے. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے، جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. اب اس کو اللہ اکبر. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ابراہیم جیسے بلند نبی کو جب پروردگار نے کہا تھا طہر بیتی للطائفین والعاکفین کہ میرے گھر کو پاک رکھو، اس کے آنے والوں کے لیے، اس کے جو ہے طواف کرنے والوں کے لیے، اس میں ٹھہرنے والوں کے لیے توجہ چاہیے. آخر ابراہیم جیسے نبی کو جس کو نبوت دے دی، جس کو کتاب دے دی، جس کو ہدایت دے دی، کیا ابراہیم نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ جب ابراہیم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے جیسے کو حکم دینے کی ضرورت ہے کہ تم اپنے مصلی کو پاک رکھو؟ کیونکہ پتا ہے کہ نماز پاک ہے، پڑی پاک جگہ پر جائے گی. تو اللہ کے نبی کو پتا نہیں کہ جس کو نماز کے لیے استعمال کرنا ہے، قبلہ صلاۃ رکھنا ہے، اس کو پاک رکھنا واجب ہے. اللہ کے نبی کی ہدایت میں اول شرط یہی ہے. ابراہیم اپنے امتیوں کو بتاتے نہیں ہوں گے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے تو تم اپنے مقام عبادت کو پاک رکھو. نجس مقام پر عبادت ممکن نہیں ہے. یہ تو شرط عبادت ہے کہ طہارت وہاں پر ہو. تو اس نبی کو جس کے اوپر وحی آ رہی ہے، جو اللہ کا نبوتوں کا وزیر اعظم ہے، جو درود خدا کا مرکز ہے، خدا نے اسے کیوں کہا کہ اس کعبے کو پاک رکھو، اس کعبے کو پاک رکھو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ کعبے نے تمسک لینا ہے ان کی طہارت ابراہیم کی فکر سے بلند ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طہارت سے ان کی طہارت بلند ہے. دیکھیں یہاں پر ذہن جو ہے وہ خطا کھاتے ہیں. ابراہیم تو نبی ہے، ابراہیم نبی ہے مگر چادر تطہیر میں نہیں ہے. اگر ابراہیم چادر تطہیر والے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی تطہیرن کا لفظ استعمال ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو چادر تطہیر والوں سے 3000 سال پہلے رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم اتنے فاصلے پر رہے ہی تو خیر ہے. جاگتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. جہاں پر قوت نور بڑھتی جاتی ہے وہاں پر جو کمزور نور والے ہیں ان کی خیر کو خطرہ ہوتا جاتا ہے. تھا تو جبرائیل نوری فرشتہ نا،
رسول پاک نے شب معراج سدرہ پر روک کیوں دیا؟ کیونکہ جبرائیل اگر سدرہ سے بلند ہو کر ان قربتوں میں جاتا کہ جو جبرائیل کی قوت نورانیہ سے بلند ہے تو وہی ہوتا جو جبرائیل نے بتایا تھا. توجہ چاہیے. یعنی یہ قوت عاملہ پتہ چلا کہ اللہ کے نظام میں بلند ترین وسیلہ محمد اور آل محمد ہے. سب سے بلند ان کی طہارت، سب سے بلند ان کی ذات قربت خدا میں. جب یہ سمجھ میں آ گیا اب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نظام میں رسول پاک جب معراج پر گئے، آ کر آپ نے خبریں بتائی اور اس کو لکھا دلائل النبوہ میں، اس کو لکھا تاریخ الخمیس میں، اس کو لکھا تفسیر الاتقان میں کہ رسول پاک کہتے کہ جب میں شب معراج آسمانوں پر گیا تو وہاں پر پروردگار نے میرے اوپر یہ آیت نازل فرمائی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرے حبیب آج معراج پر آ گئے ہو تو اپنی امت کے لیے اس معراج کو پانے کی دلیل بھی لیتے جاؤ اور ان کے لیے اس معراج کا مقصد بھی لیتے جاؤ کہ آپ معراج پر کیوں آئے ہو. تو آپ سوال کرو اپنے پہلے کے سارے نبیوں سے کہ اللہ نے تمہیں کیوں نبی بنایا، تمہیں نبوت دینے کا وسیلہ کیا ہے، کس بات پر تمہیں نبوت دی گئی. جاگتے ذہن و کلام کرتے ہیں کیوں نبوت دی گئی انبیاء کو؟ کہ اللہ نے نبوت اس لیے دی نبیوں کو. جاگتے ذہن و کلام کرتے ہیں کہ وہ آ کر ہمیں جو ہے وہ اللہ کا بتائے. پڑھے جا کر اس کی تفسیر میں، اللہ اکبر، تفسیر الاتقان میں پڑھے اور لکھا کیا کہ رسول پاک نے کہا پھر میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی چھٹے آسمان پر بیت معمور کے سامنے. پھر رسول کھڑے ہو گئے منبر پر، انبیاء کی طرح رخ کیا، اللہ کی وحی کے مطابق سوال کیا اور کہا فَقُلْتُ یا معاشر الرسل علی ماذا بعثکم ربی من قبلی. بتاؤ آدم سے لے کر عیسیٰ تک دنیا سے مکمل چلے آنے والے اور دنیا سے وقتی طور پر اٹھائے جانے والے نبیوں، مجھے بتاؤ کہ اللہ نے میرے ظہور سے پہلے تمہیں کیا کہہ کر، کس کے ذریعہ سے، کس کی وجہ سے، کن شرائط پر یہ نبوت عطا کی ہے. فقالت الرسل، فقال الرسل، اور تمام نبی بولے اللہ اکبر علی نبوتک و ولایت علی ابن ابی طالب. توجہ جائے. سارے نبیوں نے وہاں پر تمام نبیوں نے کیا بیان کیا؟ وہاں پہ نبیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اللہ نے نبوت دی ان شرائط پر کہ محمد کی نبوت کو مانو تو نبی ہو، علی کی ولایت کا اقرار کرو تو نبی ہو. جاگتے سے لوگوں کو کلام کرتے ہیں. اب پتا چلا علی کو غدیر میں مولا نبیوں کے صدقے میں نہیں بنایا. توجہ چاہیے. ولایت علی کو علی علیہ السلام کو غدیر میں مولا انبیاء کے صدقے میں نہیں بنایا. نبوت کی خدمت کر کر کے علی مولا نہیں بنے. جاگ سے کلام کرتے ہیں. رسول پاک کی نالین سی کر علی نے ولایت حاصل نہیں کی. یہ علی کا کمال ہے کہ سارے نبیوں کو جس کے صدقے میں نبوت ملی ہے وہ اپنے مولا کی جوتی اٹھا کر سیتا ہے. اللہ اکبر. علی علیہ السلام کے وسیلہ سے باقی نبیوں کو نبوت ملی ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبوت کی شرط اقرار ولایت علی ہے. پتہ چلا اگر علی کی ولایت نہ ہوتی تو محمد کے باقی نبیوں کو رسول نبوت بانٹتے ہی نہیں. علی کی ولایت شرط ہے نبوت انبیاء ما سبق کی. اب اس وجہ سے ولایت علی بلند ہے پہلے نبیوں کی نبوت سے اور ولایت علی کم ہے محمد مصطفیٰ کی نبوت سے. کیونکہ محمد مصطفیٰ
مدینہ ولایت ہے اور علی باب ولایت ہے. تو اللہ کے نظام میں سب سے بلند یہ ہے، ان سے کچھ بلند نہیں. نظام وسیلہ میں یہ کسی کے محتاج نہیں، ان کے اوپر اللہ کی براہ راست رحمت ہے. لیکن یہ ہمیں سبق دینے کے لیے ایک دوسرے کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں. محمد مصطفیٰ محتاج علی نہیں، لیکن محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ قربت خدا کی شرط ہمارا نور ہے، میرا نور نہیں ہے. تو جو چاہیے ہمارا نور ہے، ہمارا نور. اس لیے جب محمد معراج پر گئے تو اکیلے نہیں ہے، وہاں پر اپنے لیے قربت خدا کا وسیلہ بنا کر اپنے نور کے ٹکڑے کو لے کر گئے. گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے. دیکھیں رسول شاعری نہیں کرتے، وہمی لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. آخری بات، رسول شاعری نہیں کرتے، رسول ہے مدینۃ العلم. مدینۃ العلم عرش سے بلند، کعبہ قوسین سے بلند، ادنا کی منزل پر چلا جائے اور باب کو زمین پہ چھوڑ جائے، یعنی دروازہ زمین پہ رہ جائے، شہر آسمان پہ چلے جائے. گھبرائے لوگوں سے کلام ہی نہیں. جہاں جہاں مدینۃ العلم ہوگا وہیں باب علم ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جہاں مدینۃ العلم ہے وہی باب علم ہے. اور اسی وجہ سے اللہ اکبر رسول پاک نے باب علم کا تعارف کرواتے ہوئے جب دنیا سے جانے لگے، اور اس کو لکھا آیت اللہ دست غائب نے اپنی کتاب بہشت میں، اس کا ترجمہ موجود ہے. کتاب کا نام ہے بہشت، ضخیم کتاب ہے. اور اس کا جو ہے وہ اللہ اکبر آیت اللہ شہید دست غائب جو کہ شہید محراب ہے، انہوں نے آیت اللہ دست غائب نے اس میں اس روایت کو لکھا کہ رسول کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس وہ روایت کرتے کہ جب محمد مصطفیٰ دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو وہاں پر اہل خانہ جو موجود تھے تو انہوں نے کہا رسول پاک نے پہلے سب کے لیے وصیت کی، اور کرنے کے بعد جب جانے لگے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آخری الفاظ آیت اللہ دست غائب کتاب کا نام کے پارے ہیں. اللہ اکبر. پہلی کائنات میں ہر کسی کو بتایا گیا کہ محمد مصطفیٰ کے بعد یہ نظام کائنات 12 کی وراثت میں ہوگی. اسی نظام میں ایک ایک ہستی ظہور کرے گی، اور پھر جب دنیا نے پہلے 11 کے ساتھ ایسا ظلم کیا جو کہ اللہ اور اللہ کے ہادیوں کے علم میں رہا، تو اس وجہ سے پروردگار نے جو کہ عالم الغائب ہے مہدی کے لیے یہ طے کیا تھا کہ پہلے جنہوں نے ہماری قیادت کا انکار کر کے اپنی جھوٹی قیادتیں بنائی ہیں، ایک مرتبہ انہیں اپنی جھوٹی قیادتوں کے مضر اثرات دنیا میں دیکھنے دیے جائے تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے جو اہل البیت کی امامت کو چھوڑا، قیادت کو چھوڑا، تو اس کے بدلے میں جو دنیا کے لوگوں کو حکومتیں دی اپنے شورا سے، اپنے طریقہ سے بنائی، تو ان کی وجہ سے کیا حاصل کیا ہے؟ وہاں پر بے حسی آئی، انسانیت چلی گئی، اصول ختم ہو گئے، وہاں پر عزتیں پامال ہوئی، حق تلفیہ ہوئی. تو پتہ چلا برائی اتنی بڑھ جائے کہ جب جھوٹی حکومتیں بنانے والوں کے ماننے والے خود رو رو کر پکارے کہ پروردگار کسی کو بھیج جو ہمیں اس ظلم سے نجات دلائے جو ہم نے اپنی جانوں پر کیا ہے. اب آپ کو پتا چلا جو آپ جو کہتے ہیں، سب نے کہا ربنا
انا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر برائی جو اہل البیت کے اقتدار کے ساتھ ٹکرا کر غیر اہل البیت کی حمایت کرتی ہے، وہ غیر کی حکومت کی حمایت میں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ظلم اپنی جان پر کہ ہماری بچوں کے لیے، ہمارے لیے ہم نے اتنا درد اور تکلیف دہ نظام جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ آج کتنے برے حالات ہیں مسلمانوں کے کہ عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، بوسنیا میں، جہاں جہاں محکوم علاقے ہیں، جہاں جہاں غیروں کی فوجیں داخل ہیں۔ کیا فوجیں صرف بازاروں تک رہتی ہیں؟ فوجیں گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ایسے ایسے دردناک واقعات ہیں جہاں نہ سیدزادیاں چھوڑی گئی، نہ غیر سیدزادیاں۔ یہ ظلم ہے آل محمد کی حکومت کا انکار کرنے والوں نے، جب انہوں نے غیروں کو حکومتیں دی ہیں تو ان کے ساتھ یہی بد دعا کر کے گئی سیدہ زہرا۔ جب مدینہ کی عورتیں آئی نا بی بی سیدہ زہرا کے پاس اور آ کر ایک مرتبہ کہا، بی بی آخری ایام ہے، پتہ چلا کہ آپ جا رہی ہے، آپ نے کہہ دیا کہ اب میں دنیا میں نہیں رہوں گی، تو ہم آپ سے معافی کرنے کے لیے آ گئی ہے، ہم آپ کی حمایت نہیں کر سکی۔ جب آپ علی کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھ کر راتوں کو ہمارے گھروں پر آئیں اور آ کر کہا، اے عورتوں، تمہارے مردوں نے، تم سب نے غدیر میں علی کے لیے رسول کے ساتھ وعدہ کیا تھا تو تم نے انکار کیا، اللہ اکبر۔ تو جب یہ معافی کرنے کے لیے آئی ہے، اللہ اکبر، تو سیدہ زہرا نے وہاں پر کہا تھا، کہا نہیں، یہ جو تمہاری خلافت کی اونٹنی ہے یہ اب اس مقام پر پہنچ چکی، الفاظ استعمال کی، حاملہ ہو چکی ہے، اب یہ ایک ایسی اولاد پیدا کرے گی جو تمہارے اندر اتنی سرکشی لائے گی اور تمہیں غیروں کا محکوم کر دے گی، دنیا تم پر حکومت کرے گی اور تم ہماری جو ہے وہ نعمت سے محروم ہو کر ترسو گے۔ یہی ہوا ہے، اللہ اکبر، کہ سیدہ زہرا کی وہ بیان کردہ سچائی کہ آج مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی حکومت میں ہم کیسے داخل ہوں۔ اللہ کی حکومت میں داخلے کے دروازے کا نام اقتدار مہدی کی معرفت ہے، اس لیے مجلسیں کروائی جا رہی ہے۔ لیکن عزادارن حسین، یہ مہدی علیہ السلام کی خبر اس دور کے لوگوں کو اتنا پتہ تھی کہ یہی مہدی ہے جس کا آج مسلمان ہو کر لوگ ٹی وی پر بھی انکار کر دیتے ہیں، کوئی بچہ نہیں تھا، کوئی مہدی نہیں تھا۔ اگر نہیں تھا تو یہ متوکل، یہ معتمد، یہ عباسی بادشاہ یہ کیوں نظر رکھے ہوئے ہیں کہ حسن عسکری کے گھر کوئی بیٹا پیدا نہ ہو؟ کیوں نظر رکھے؟ کیوں پیدا نہیں ہو؟ کیوں چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا، کنیز کو پکڑ لیا گیا، کنیز نے کہا ہاں میں امام کے اولاد کی ماں بننے والی ہوں، انہوں نے کہا تاکہ امام کے لیے اس کی ذات بہانہ بن جائے، تو انہوں نے کہا پکڑ لو، جو اولاد پیدا اسے قتل کر دینا۔ آخر یہ مہدی کو قتل کرنے کے لیے کلمہ گو کیوں تیار تھے؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ ہم جتنے اموی عباسی بیٹھے ہوئے ہم جھوٹے بادشاہ ہیں، خلافت محمد انہی کے خاندان میں آ رہی ہے۔ بس عزادارن حسین، یہی رات ہے، اللہ اکبر، یہی دن 8 ربیع الاول کا کہ آج کی صبح کو حسن عسکری دنیا سے پردہ کر گئے۔ حسن عسکری پردہ کر گئے، اب اس کے گھر میں ابھی کوئی شیعہ نہیں پہنچا۔ روایت میں ایسا ہی ہے، ابو لدیان نام ہے بندے کا، ابو لدیان بیان کرتا ہے کہ میں جب امام پردہ کر گئے تو میں نے کہا یہ بے سہارا سید قید خانے میں اکیلا مر گیا، ننھا بچہ چلا گیا، میں اس کی اطلاع کسے دوں؟ تو میں سب سے پہلے گیا سید کی زوجہ کے گھر، جو اکیلی مجبور خاتون نرجس گھر میں قید ہے۔ کہا جب میں گھر میں گیا تو بی بی اکیلی تھی نا، لیکن جب میں گھر کے قریب پہنچا ایسے لگا جیسے اندر لوگوں کا ہجوم ہے، اتنی آوازیں آ رہی تھی رونے کی، اتنے لوگ رو رہے تھے، میں حیران ہو گیا۔ ان کی بیبیوں کے رونے کی آواز، چیخ
چیخ و پکار کی آواز سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے ڈرتے ڈرتے ڈک الباب کیا. مہدی کی والدہ ماجدہ کالی چادر لیے پردہ میں ظاہر ہوئی. جب میں نے دیکھا کہ بی بی پردہ میں رو رہی ہے, میں نے کہا بی بی آپ کو کس نے اطلاع دی؟ کہا میں مہدی کی ماں ہوں, ہمیں اطلاع پانے کے لیے تیرے جیسے قاصد کی ضرورت رہی. کہا جب یہ سنا ایک مرتبہ ابو لدیان نے جرت کی, کہا بی بی مجھے یہ تو بتا دو, یہ تھوڑے سے شیعہ شہر میں ہے, سامرہ میں دور دور شیعہ ہے, آپ کے گھر میں اتنی شیعہ عورتیں کدھر سے آ گئی جو آ کر روئے جا رہی ہے, جو آ کر اتنا رو رہی ہے؟ کہا یہ سامرہ کے شیعہ نہیں ہے, ارے یہ تو زہرا ہے, یہ زینب ہے, یہ سکینہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اکبر. ارے یہ دنیا کی عورتیں نہیں, کچھ حوریں ہیں, کوئی حوا ہے, کوئی سارا. میرے گھر میں تو مہدی کے بزرگ آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اتنا رونا ہوا ہے. سیدہ زینب آپ ایک دم بی بی نرجس کے پاس پہنچ کیسے گئی؟ کہا زینب بھی نہیں پہنچی, رباب بھی پہنچی ہے, لیلا بھی پہنچی ہے, بی بی لیلا بھی پہنچی ہے, کیونکہ جانتی ہے ارے کربلا میں ہم نے دیکھا ہے جب کسی کا امام شوہر مرتا ہے تو زوجہ کی حالت کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. نرجس بی بی, اللہ اکبر. ارے ہم تیری شریک غم ہے. روایت میں لکھا کہ جب بی بی لیلا پہنچی ہے نا مدینہ منورہ میں تو بی بی بالکل چپ تھی, بی بی بولتی نہیں تھی. ایک مرتبہ فاطمہ صغرا پاس آئی, کہا ماں ام لیلا ذرا مجھے بتا دو صحیح کہ میرا علی اکبر شہید کیسے ہوا. کہا جب یہ کہا نا تو بی بی لیلا سے بولا نہیں جا رہا تھا. جب بولا نہیں جا رہا کہا ماں تو بولتی کیوں نہیں ہے؟ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی, کہا بیٹی ماں کو بلانا, یہ علی اکبر کی ماں ہے, اس کا کربلا سے شام جانا, شام سے مدینہ پہنچ جانا ہی بڑی ہمت ہے. ارے یہ بولتی اس وقت سے نہیں جب علی اکبر نے خیمے کے باہر اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے پاس واپس آؤں گا, مگر جب علی اکبر کے سینے سے برچی کھینچی گئی, بیٹا ماں کی طرف دیکھ رہا تھا, برچی نکل گئی, آنکھیں کھلی رہ گئی, ماں دیکھتی رہ گئی. علی اکبر کے چپ ہونے سے لیلا چپ ہو گئی. اس کے بعد اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا اخلاق حیدر بھائی کی, ان کے بھائی کو اولاد نرینہ دے, بھائی حبیب حیدر صاحب کو. اللہ اکبر. جملہ مومنین آپ سب کی دعائیں قبول کرے. آخری جملے کہہ رہا ہوں, یہ اس کا تابوت ہے جس کے تابوت میں آئمہ ہے, جس کے تابوت کو اٹھایا گیا تو پورا شہر ہو گیا. اللہ اکبر. رکھ دیا گیا تھا تابوت, کہا دیکھ لو حسن عسکری کو زہر نہیں دیا. ایسی شان سے جنازہ اٹھا, مرے مولا حسن عسکری تیرے جنازے کو غسل تو ہوا نا, تیرے جنازے کو کفن تو ملا نا, تیرے جنازے کو دفنایا تو گیا نا. ارے تیرے بیٹے نے کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے نماز تو پڑھائی نا. ہائے زینب کہتی ہے او میرا بھائی حسین, ارے نہ کوئی غسل دینے والا, نہ کوئی کفن, نہ کوئی ماتم. یار یہ سیٹ سامان جو زیادہ مانا
آج 11 امام روتے ہیں، خود رسول انام روتے ہیں، آج 11 امام روتے ہیں، خود رسول انام روتے ہیں، محو گریہ ہے فاطمہ زہرا، اللہ جلیا امام ادرکنی، سامرا سے اٹھا جمال شاہ، اللہ جلیا امام ادرکنی، آج 11 امام روتے ہیں، خود رسول انام روتے ہیں، آج 11 امام روتے ہیں، خود رسول انام روتے ہیں، میں گریہ ہے فاطمہ زہرا، اللہ جلیا امام ادرکنی، سامرا سے اٹھا جمال شاہ، اللہ جلیا امام ادرکنی، تم نماز حسن پڑھاتے ہو، ہائے عابد کی بے بسی دیکھو، تم نماز حسن پڑھاتے ہو، ہائے عابد کی بے بسی دیکھو، باپ کی لاش جو اٹھا نہ سکا، اللہ جلیا امام ادرکنی، سامرا سے اٹھا جمال شاہ، اللہ جلیا امام ادرکنی، تم کو پرسا تمہارے بابا کا، اللہ جلیا امام ادرکنی، سامرا سے اٹھا جمال شاہ، اللہ جلیا امام ادرکنی، آج 11 امام روتے ہیں، خود رسول انام روتے ہیں، آج 11 امام روتے ہیں، خود رسول انام روتے ہیں، میں گریہ ہے فاطمہ زہرا، اللہ جلیا امام اٹھا جمال شاہ، اے چشم اشک بار ہو فصل ابا چلی، اے چشم اشک بار ہو فصل ابا چلی، میں جنا سوار یہ شاہ اٹھا چلی، بنت نبی کی روح اٹھا چلی، سیاہ کے دل پر رنگ عالم کی ہوا چلی، سارا گھر ہوا ہے رسول انام کا، سیاہ کے سر سے اٹھ گیا سایہ امام
رہے. دنیا اجڑ گئی دل ناشاد کام کی, جنت کو جا رہی ہے سواری. آگے آ جائیے, چلتے رہیے. ہم کو علی کے عشق نے آلہ بنا دیا, ہم کو علی کے عشق نے آلہ بنا دیا, اور قطرہ تھے ہم حسین نے دریا بنا دیا. اور جب ماتمی لباس کیا ہم نے زیب تن, جب ماتمی لباس کیا ہم نے زیب تن, ہم کو غم حسین نے کعبہ بنا دیا. اسلام پہ احسان کیا مولا علی نے, ہم مرتبہ قرآن کیا مولا علی نے. ارے کعبہ تو سکھاتا رہا زمانے کو تہذیب, ارے کعبے کو مسلمان کیا مولا علی نے. باطل کے سب غروروں تکبر مٹا دیے, باطل کے سب غروروں تکبر مٹا دیے. جو سر جھکانے آئے تھے وہ سر جھکا دیے. ایسا مٹا یزید نشان نہیں رہا, ایسا مٹا یزید نشان تک نہیں رہا. شبیر کی نہیں نے درخچے اڑا دیے. عجب انداز سے باطل سے ٹکرانا تھا زینب کا, عجب انداز سے باطل سے ٹکرانا تھا زینب کا. اور زباں کی تیغ سے حملہ دلیرانا تھا زینب کا. مٹانا چاہا تھا جس نے حسینیت کے مقصد کو, اسی ظالم کا گھر پہلا آزا خانہ تھا زینب کا. جری تھے ایسے پہاڑوں پہ جا کے چڑھ جاتے, جری تھے ایسے پہاڑوں پہ جا کے چڑھ جاتے. رسول کہتے تھے کیا چیز میں ڈال دو یہ کامیاب رہے جان کا سفر ہے. اپنی اپنی فکر میں
ہر قوم کے بشر اور مردان حق پرست کا جانا ہوا اگر عباس کے نام پر کا علم لے کے جائیں گے ہم چاند پر حسین کا خط لے کے جائیں گے ہم کو علی کے عشق نے آلہ بنا دیا ہم کو علی کے عشق نے آلہ بنا دیا اب قطرات ہم حسین نے دریا بنا دیا اب جب ماتمی لباس کیا ہم نے زیب تین ہم کو غم حسین نے کعبہ بنا دیا جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست یہ ہے اسی سر کو وہ اٹھا کے چلے تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم دشت سبا تو عزم ہے دشت بلا و غم صبر مسیح اور جلد سکرات کی قسم اس راہ میں انسان کا قدم اس کی رگوں میں آپ کے مقام اس میں گرامی ختم رسول شاہ خدا کہتے ہیں نائب ختم رسول شاہ خدا کہتے ہیں ہم تمہیں سب خدا مطلق خدا کہتے ہیں یعنی ہم سے چھپاتے ہو حقیقت اپنی یعنی ہم سے چھپاتے ہو حقیقت اپنی ایسے کوئی بات حسینی خدا کہتے ہیں بھائی ادھر سے ڈھونڈتے تو ادھر واپس کر دیتے رستہ بھائی آخر کر دو کر دیے یہ ہو گیا تو یہ کھڑا ہے 28 کا بھی پروگرام کیا ہے کہ نہیں 28 کا بھی یہ کس کی طرف سے بنا رہے ہیں آپ الحیدر الحیدر لا الہ تو پڑھ لیا قبل مزاد تاشیر کا لا الہ کی دہ میں پوشیدہ ہے خون شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ کے دل سے پوچھ لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا ہم کو علی کے